جن کے دلوں میں محبت نہیں ان کے لیے یہاں بھی محبت نہیں۔ ہمارا قدس، اے غم زدہ سرزمین، اے حسین سرزمین، اے غموں سے ڈھلی قوم، اے دنیا کے شہروں کے مخفف، جس دن ہم سب کی دعا تلاش میں گم ہو جائیں گی، ہم خود کو آپ کے پاس بھٹکتے ہوئے پائیں گے۔ ایک رات جب آپ اس سرزمین کی کہانی سنیں گے تو دیر تک روئیں گے۔ اس کی گہرائیوں میں کیا ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، خود پر بھی نہیں۔ آسماں اس دن رونما ہونے والے واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو عبیدہ نے خالد کو حمص پہنچنے تک رومیوں کی پگڈنڈی پر نکلنے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ اپنی فوج لے کر دمشق گئے۔ فلسطین کا علاقہ عمرو بن العاص کے زیر کمان تھا۔ جب القدس کے لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ القدس کی چابیاں صرف اس شخص کے حوالے کریں گے جو مخصوص معیار پر پورا اترتا ہو۔ مسلمانوں نے پایا کہ یہ تصریحات کسی پر لاگو نہیں ہوتی سوائے فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ شہر کے شورو ویروں نے القدس کی چابیاں وصول کی۔ اس کے لوگ جو اس سے خوفزدہ تھے کہ اس کا کیا بنے گا، اسے اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے سوائے اس شخص کے جس کے پاس رحم دل تھا۔ اس نے تمام مسلم فوجوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایسا کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کا امیر خود اس کے پاس نہ آیا۔ چابیاں اس کے حوالے کر دی گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست القدس میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ جبیہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک لمبا اور دلکش خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، اپنے رازوں کی طرف توجہ کرو اور اپنے عوامی دعووں کو درست کرو اور اپنی آخرت کے لیے کام کرو تاکہ تم اپنی دنیا کے کاموں کے لیے کافی رہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جو جنت کی فرصت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ رہے، جیسا کہ شیطان افراد کو تلاش کرتا ہے اور وہ جوڑے والوں سے دور رہتا ہے۔ القدس کے گورنر کے بعد الارتبون الجبیہ سے القدس پہنچنے اور انہوں نے القدس کے حوالے سے امن معاہدے پر اتفاق کیا۔ عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہدی العماریہ یا عمر کی یقین دہانی تیار کی، جسے تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اس میں سے کچھ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہی ہے جو عبداللہ عمر وفاداروں کے کمانڈر نے عالیہ کے لوگوں کو دیا۔ اس نے انہیں تحفظ دیا اور اس نے ان کے لوگوں، پیسے، گرجا گھروں، صلیبوں، کمزوروں، معصوموں اور اس کے باقی ماندہ لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ان کے گرجا گھروں کو نہ تو ان سے لیا جائے گا اور نہ ہی گرایا جائے گا۔ ان سے یا ان کے سامان یا ان کی صلیبوں یا ان کے پیسوں میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان یا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح یہ معاہدہ بہت روادار تھا اور اس نے شہر کے لوگوں اور اس میں رہنے والے ہر شخص کے درمیان امن کو فروغ دیا۔ اس کے ساتھ ہی القدس کی چابیاں عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ جبیہ میں مسلمان آبادیاں ارض مقدس سے داخل ہونے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ مسجد اقصی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسرہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ اپنی راکھ سے اپنی روح کو اکٹھا کرتا ہے۔ جیبس داؤد کا شہر، القدس اور بیت المقدس، یہ وہ تمام نام ہیں جنہیں ناقابل فراموش سرمایہ رکھا گیا ہے۔ تنازعات نے اس کی ابتدا سے ہی اس کی پیروی کی ہے اور 3000 سالوں کے دوران اس کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ مقدس سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے جو کئی مذہبی فرقوں کے درمیان ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ جھگڑے اور درد سے بھرا ہوا علاقہ بن گیا۔ امن کی اس سرزمین نے کبھی حقیقی امن کو نہیں جانا۔ آئیے آج کے لیے قبضے کے ہمیشہ رہنے والے سائے کو ایک طرف رکھنے پر راضی ہو جائیں۔ آئیے ہم ایک ایسے شہر کے گرد گھومتے ہیں جو ٹریول اینڈ لیجر میگزین کے مطابق سفر اور سیاحت کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔
यहाँ कुछ भी नहीं बदलता और ये साल ब साल और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, खास तौर पर पुराना शहर। एक लम्हे के लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हॉलीवुड की किसी फिल्म में हैं, ना कि किसी आम शहर में। पुराना अंदाज रूह के जज्बात को उभारता है। इसे 4 अजला में तकसीम किया गया है, जो इस्लामी क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, आर्मेनियाई क्वार्टर और यहूदी क्वार्टर हैं। शहर कुद्स की जिंदा रिवायात आज तक राइज हैं। ये इसे इंसानी तारीख का धड़कता दिल बनाता है। ये उमर बिन अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद है। इसे होली सेपल्चर के जुनूब में ईसाई मोहल्ले में उसके सहन को देखकर हैरान ना हो। ये मस्जिद सबसे नुमाया इस्लामी अलामत समझी जाती है और अरब मुसलमानों की रवादारी और दूसरे मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोगों के साथ इनके बक़ाए बाहमी की सबसे बड़ी गवाह है। ये इस जगह वाक़ है जहाँ खलीफा उमर बिन अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल-कुद्स को फ़तह करते वक्त दुआ की थी और इसने उसे यहाँ के ईसाई लोगों को रवादारी की मशहूर दस्तावीज़ अता की थी। इसकी तरफ मंसूब किया गया है। मुसलमानों ने अपनी तवील तारीख में इसकी मस्जिद की देखभाल की है। इसका खूबसूरत मुरब्बा मीनार 870 हिजरी या 1465 ईस्वी में कायम हुआ था। इसकी तामीर इसकी पायदारी की वजह से मुमताज़ थी और इम्कान है कि इसमें एक कुंदाशुदा यादगारी दरवाज़ा शामिल किया गया था। आमतौर पर अल-कुद्स की शरई अदालत का रिकॉर्ड इसके हवाले से निशानियों से भरा हुआ है। ये इसके महल वक़ू का तयन करने और मुक़द्दस ख़ानदानों के लिए इसके अफ़ाल को मुनज़्ज़म करने के लिए मुफीद है। नमाज घर पर सादगी गालिब है। ये एक दूसरे को मिलाने वाले गुंबदों से ढका हुआ है, जो दूसरी मसाजिद के मुकाबले में दरमियाने दर्जे के इलाके का अहाता करता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई मरकज़ में तकरीबन 4 मीटर है। इसके जनूबी अगवाड़े में एक महराब कायम किया गया है और इसमें मुश्तमिल है, जिसके ऊपर पत्थर की यादगारी तहरीर है जो मस्जिद के ऊपर वाली इमारत से ताल्लुक़ रखती हैं। दीवारों को 1970 के अशरे में पत्थर से जड़ाया गया था ताकि नमी को बढ़ने से रोका जा सके। बाद में इसमें एक लाइब्रेरी का इजाफा किया गया। आप इस रास्ते पर कब तक चल सकते हैं जबकि आपका दिल उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है या अल-कुद्स के साथ अपनी शान व शौकत का इश्तराक करता है। ये दूर से आपकी तरफ लहराता है और आपके तमाम हवास आपको उसकी तरफ खींचते हैं। राशिदी खलीफा उमर बिन अब्दुल खत्ताब ने इसे अल-कुद्स की इस्लामी फ़तह के बाद तामीर किया था। इसकी बुनियाद हरमुल शरीफ के जुनूब मशरक़ी जानिब थी। चूँकि यह कदीम तरीके से तामीर किया गया था, उमवी खलीफा अल-वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे दोबारा तामीर किया। मस्जिद अक्सा उमवियों की रूह और दिल, ये एक बड़े मरकजी पोर्टैको पर मुश्तमिल है जो मार्बल के कालमों पर टिका हुआ है, जो शुमाल से जुनूब तक फैला हुआ है। गुंबद खुद 2 तहों से बना है, एक अंदरूनी और एक बरूनी। अंदरूनी हिस्से को मौज़ीक जेवरात से सजाया गया है। अल-अक्सा अपने 7 दरवाज़ों से दाखिल होता है जो इसके शुमाली अगवाड़े से खुलते हैं। इनमें से हर एक मस्जिद की 7 राहदारियों में से एक की तरफ जाता है। मस्जिद अक्सा का रकबा उमवी दौर में अब की निस्बत बहुत ज़्यादा था। मस्जिद अपनी उमवी साख्ती खाके में बरकरार रही, ताहम उसके मगरबी और मशरकी अतराफ ज़लज़ले से तबाह हो गए थे। फातमी दौर की वजह से जो तामीर नौ की गई वो तबाह हो गई। चुनांचे फातमी खलीफा अज़्ज़ाहिरुल अज़ीज़ुद्दीनुल्लाह ने इसे बहाल किया और इसकी तामीर वैसी ही की जैसा कि देखा जाता है। आज इसमें 7 के बजाय 4 लेन हैं। इसने गुंबद और उसकी अंदरूनी सजावट को भी बहाल किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने 583 हिजरी या 1187 ईस्वी में मस्जिद अक्सा को बहाल करना शुरू किया। उसने मस्जिद के महराब की तज़य्युन और आराइश की। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि मस्जिद अक्सा की फतह और आज़ादी की यादगार के तौर पर लकड़ी का मुंबर लाया जाएगा। ये मिंबर इस्लामी फ़न की रौनक और ख़ूबसूरती की गवाही देता है। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा को दहशतगर्द डेनिस माइकल रोहान ने जलाकर खाकस्तर कर दिया। अब इसके सिर्फ छोटे टुकड़े ही हरम शरीफ के इस्लामी अजायब घर में मौजूद हैं। इस तरह गोल पत्थर की गुंबद की बुनियाद पर आग लग गई जो गुंबद के अंदरूनी लकड़ी की चादर पर लगी, जिसने इसे नुकसान पहुंचाया। जिस दीवार पर मिंबर था वो भी आग से मुतासर हुई। सूरज अपनी शुआओं को आप पर चमकाता है
مختلف راستوں کو توڑتا ہے۔ سورج کی شدت میں اضافے کے ساتھ راستے دوبارہ آپس میں ملتے ہیں جو آپ کو ڈوم آف دی راک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ اس وقت رو رہے ہیں یا پسینہ آ رہا ہے۔ آپ اس بات کو یاد کرتے ہوئے اور بھی زیادہ روتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گیا جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم اسے اپنا کچھ حصہ دکھائیں، نشانیاں۔ بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ خلیفہ عبد الملک ابن مروان بیت المقدس آیا اور ان میں سے 2 کو اس سلسلے کا کپولا بنانے کا کام سونپا جو اب چٹان کے گنبد کے سامنے ہے۔ اس نے اپنے پسند کیا اور حکم دیا ان کو اس جیسا بنایا جائے۔ وہ اس کی وجہ سے 7 سال کے لیے مصر کے لیے اپنے منصوبے کو معطل کرتا رہا۔ جہاں تک گنبد کی تعمیر کے پیچھے محرکات کا تعلق ہے، کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اموی خلیفہ نے اسے ایک سیاسی مقصد کے ساتھ تعمیر کیا تھا تاکہ ابن الزبیر کو مکہ اور مدینہ میں حاصل ہونے والے استحقاق سے محروم رکھا جا سکے۔ وہ اہل بیت المقدس کی توجہ بیت المقدس کی طرف مبذول کرانا چاہتا تھا جس سے وہ حاجیوں کی مالی آمدنی سے محروم ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پر معاشی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور رائے ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ عمارت خالصتاً مذہبی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مسجد ہونا تھا جو بیت المقدس اور لیونٹ کے گرجا گھروں سے خوبصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے مماثل ہو۔ چٹان کے گنبد نے اپنی تعمیر کو تعمیراتی اور فنکارانہ نقطہ نظر سے محفوظ کیا ہے اور یہ قدیم ترین اسلامی ڈھانچوں میں سے ایک کی مثال ہے۔ اس میں موزائک اور پتھر کے ٹکڑے شامل ہیں جو اسلامی تہذیب کی تعمیراتی شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ چٹان کا گنبد ایک آکٹنل بیرونی ہے۔ اندر کی چھت کو ستونوں اور بیلناکار کالموں پر سہارا دیا گیا ہے۔ درمیان میں ایک دائرہ ہے جہاں نوبل راک پایا جاتا ہے۔ ڈوم آف دی راک کو زلزلوں کا نشانہ بنایا گیا لیکن ان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیت المقدس پر ان کی حکومت کے دور میں بھی اسے صلیبیوں کے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اسے اپنے چرچ کے طور پر لیا اور اس کی پشت پر ایک صلیب لٹکا دی۔ ان کے پادریوں نے سنگ بنیاد کے ٹکڑوں کو توڑ دیا اور انہیں یورپ لے گئے تاکہ انہیں ان کے وزن میں سونے میں فروخت کیا جائے۔ ڈوم آف دی راک میں اندرونی اور بیرونی گنبد ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے ان کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ اس میں کسی بھی جگہ کی نقل و حرکت میں آسانی کے لیے ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے کسی بھی جگہ پر کسی کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ جگہ انسولیٹر کے طور پر کام کرتی ہے جو سردیوں کی سردی اور گرمیوں کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ بیرونی گنبد ہیٹ ٹریٹڈ ایلومینیم سے بنا ہے اور اس پر سونے کی ہلکی تہ لگی ہوئی ہے تاکہ اس کی پائیدار لمبی عمر ہو سکے۔ گنبد کے موجودہ انداز کی اکثریت 11ویں صدی عیسوی کی ہے جب اسے خلیفہ ظاہر نے قائم کیا تھا۔ گنبد کے نیچے سورۃ الاسراء لکھی ہوئی ہے۔ گنبد کا اوپری حصہ آرائشی ہے اور اس میں مخصوص جمالیاتی سجاوٹ ہے۔ نوشتے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ابن قولون نے 14ویں صدی میں بنایا۔ گنبد کی سجاوٹ مسجد اقصیٰ کی سب سے اہم سجاوٹ میں سے ایک ہے، خاص طور پر فریم میں موجود سجاوٹ اور وہ سجاوٹ جو کھڑکیوں کے درمیان دیکھی جا سکتی ہے، خاص طور پر کھوکھلے علاقوں میں فریموں میں سنہری سجاوٹ شامل ہے۔ اس کے پروں اور سنہری رنگوں کے ساتھ رنگین پتوں کے نقش ہیں جو اموی طرز کی سجاوٹ ہے۔ اس کی موجودگی معجزے کی موجودگی کی طرح ہے۔ اس کی یاد ہمیشہ کے لیے دنیا میں ثبت ہو جائے گی اور آپ کے دل میں اس کی جگہ ہر لمحہ تازہ ہوتی رہے گی۔